ایک لفظ میں جواب ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اس کے لیے تفصیلی جواب کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ہماری یہ کتاب خلافت راشدہ پڑھو. یہ پڑھیے کتاب. یہ کتاب بچے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے گی انشاءاللہ کہ ڈیموکریسی میں خلافت راشدہ میں کیا فرق ہے. جو آج کل مروج نظام ہے، اس نظام کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا اسلام اور جمہوریت ایک ہی چیز ہے؟ کیا اسلام کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے اندر اسلام کو فٹ کیا جا سکتا ہے، پھنسایا جا سکتا ہے، یا اس نظام کو تبدیل کر کے ایک نیا نظام لانا پڑے گا؟ بیٹا دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، اگین ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہماری یہ کتاب خلافت راشدہ کی جو ہے، اس میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب ملے گا. ہم جنرل جواب آپ کو دے دیتے ہیں. 4 خلفائے راشدین، خلافت راشدہ وہ 4 خلفائے راشدین پر ہی مبنی ہے نا. وہ 4 خلفائے راشدین جس طرح منتخب ہوئے ہیں، وہ چاروں مختلف طریقہ انداز ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا انتخاب کس طرح ہوا؟ وہ حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارک میں ہی آپ کو امام بنا دیا. سب کو معلوم تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، آپ پہ بیعت کر لی گئی. سیدنا ابوبکر صدیق نے نامینیٹ کیا کہ میں عمر کو چھوڑ کے جاتا ہوں. سب لوگوں سے پوچھا خوش ہو؟ سب نے کہا جی خوش ہیں. عمر کو، سیدنا عمر ہو گئے. سیدنا عمر زخمی ہوئے، آپ نے 6 بندوں کی ٹیم بنا دی. 6 بندوں کی ٹیم بنا کے آپ نے کہا مسلمانوں سے جس کو مرضی چاہو سلیکٹ کر لو اس میں سے، اور اس میں سے آپس میں کوئی صحابہ آپس میں کچھ وڈرا کر گئے، کچھ آپس میں مشورہ ہوتا گیا، آخر میں اس میں سیدنا عثمان الیکٹ کر لیے گئے. سیدنا عثمان شہید ہوئے ناگہانی، کوئی نہیں بچا، لوگوں نے سیدنا علی کو بنا لیا. جو وہاں موجود تھے انہوں نے سیدنا علی کی بیعت کی، اتنا بڑا مقام تھا، لوگوں نے قبول کر لیا. ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ خلافت راشدہ کے پیریڈ میں یہ خاص ایلیمنٹ ہے اسلامی پولیٹیکل سسٹم کا کہ خلافت راشدہ میں اور 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی اسلامی ریاست کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا تھا، آئین نہیں ہوتا تھا. مسلمان کانسٹیٹیوشنلسٹ نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنلزم کا سسٹم ہے نا، یہ وہ ہے وطن کے ساتھ جو ایسوسیٹ کیا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تازہ خداؤں میں سب سے بڑا آج خدا جو ہے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جغرافیہ بنایا، پہلے ملکوں کو تقسیم کیا، انسانیت کو تقسیم کیا جغرافیہ پہ، ہر ایک کو الگ قومی ترانہ دیا، ہر ایک کو الگ جھنڈا دیا، قومیت لسانیت کے اوپر یہ ملک تقسیم کیے، اور اس کو ہر ایک کو اپنا کانسٹیٹیوشن دے دیا. اور کانسٹیٹیوشن ان کا خدا ہوتا ہے، ان کا قرآن نعوذ باللہ وہ ان کی بائبل کانسٹیٹیوشن ہے. جو آئین نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. آئین ایک انسان کا لکھا ہوا ہے، جس طرح کوئی انسان کے لکھے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، آئین انسانوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین جو ہے انسان کی تمام سیاسی ضرورتوں اور مسائل کے حل ایک آئین میں کوئی انسان سوچ کے حل دے سکے. اسی لیے خلافت راشدہ میں آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. دیکھو دو کانسٹیٹیوشن. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا ایک جنرل کانسٹیٹیوشن ہے قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن ہر دور کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلوں کا حل نکالنا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اور یہ بات حضرت معاذ بن جبل والی روایت سے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ جب آپ کو یمن کی مہم پہ حضور نے بھیجا تو حضور نے پوچھا تھا معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ سیدھی قرآن سے، اذا لم تجدوا، اگر قرآن میں تم کو نہ ملے. یہ نہیں ہے کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے، قرآن میں ہے. سوال یہ کیا گیا تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے. لوگ ترجمہ کرنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں یہاں کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے. یہ ترجمے کی غلطی جو ہے، اقبال بھی چیخ پڑے تھے اس کے اوپر کہ اقبال تو احکام تو تیرے برحق ہیں، اللہ میاں تیرے احکام تو برحق ہیں، مگر اپنے مفسر، یہ جو ہمارے مفسر ہیں، تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن. تعویل اتنی کرتے ہیں کہ قرآن سنسکرت کی ہندو کی کتاب بن جاتی ہے. اقبال چیخے تھے اس بات کے اوپر کہ تعویلیں کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں صاف صاف تو لکھا ہوا ہے. عقل میں بات نہیں آتی، تعویل کرتے. تو صحابہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی قرآن سے. سیدی نے پوچھا قرآن میں تم کو نہ ملے تو؟ سیدی آپ کی سنت سے. اگر سنت میں نہ ملے اذا لم تجد، پھر وہی اجتہد بالرائے، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں. حضور نے اتنا پسند فرمایا، انہوں نے کہا یہ اب یہ قیامت تک کے لیے لا بن گیا مسلمانوں کا. آج بھی دنیا میں جو آزاد قومیں ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دنیا کی آج سب سے آزاد قوم جو ہے نا، متکبر، تکبر والی اور آزاد، جو کسی کے اوپر کوئی پالیسی اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتی، وہ انگلینڈ ہے.
اس لیے کہ سارے یہودی بھی وہیں بیٹھے ہوئے، بینک آف انگلینڈ بھی وہیں ہے، پوری دنیا کو وہیں سے کنٹرول کرتے ہیں. پچھلے کئی سو سال سے یہودیوں کا جو گڑھ ہے، جو مرکز ہے جس سے یہ پوری دنیا میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں، وہ انگلینڈ ہے. اور انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ان سے پوچھو تم لوگ کیسے کام کرتے ہو؟ اب دیکھیں الفاظ سنیں، کہتے ہیں ہم اپنی ٹریڈیشن اور روایات لیتے ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہی تو بابا قرآن و سنت اور اجتہاد ہے. یہی تو قرآن و سنت اور اجتہاد ہے. جو ہمارے نزدیک جو قرآن و سنت اور اجتہاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روایتوں، اپنی ٹریڈیشن، اپنے بزرگوں کے فیصلوں، اپنی تاریخ اور پھر وقت کے ضرورت کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ جو ضروری سمجھتے ہیں کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آئین کی شق 73 کے آئین میں یہ لکھا تھا، 74 کی اور پہلی ترمیم میں، دوسری ترمیم میں، تیسری ترمیم میں. یہ غلاموں کے لیے ہوتا ہے. اور ڈیموکریسی کی فنڈامنٹل شرط، جو غلاموں کو ڈیموکریسی دی جاتی ہے، اس کی فنڈامنٹل شرط یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں گے. ایک آئین بنا کے آپ کو دیا جائے گا 4 وکیلوں کی طرف سے، آپ نے اس آئین کو فالو کرنا ہے. قرآن و سنت پیچھے رہ جائے، آئین توڑنے پر سزائے موت ہے. قرآن و سنت اللہ رسول سے جنگ کرتے رہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھے آپ؟ تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن کس طریقے سے کرانے اور ووٹنگ کیسے دینی ہے. اس پورے نظام کے ماحول کو سمجھو، اس پورے نظام کی اسپرٹ کو سمجھو. جو سود اور ربا کا نظام ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 روپے دیے اور 110 روپے واپس لے لیے اور سود ہو گیا. اس لحاظ سے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھے تو سود ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ تو پھر اسلامی نظام نافذ ہو گیا وہاں. تو پھر تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر آپ بینک کے اندر 100 روپے رکھیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں، وہاں تو سود نہیں ہے. بات سود کی نہیں ہو رہی، سود کے نظام کی ہو رہی ہے. اور سود کے نظام کو اللہ نے، سود کی پریکٹس، اکنامک پریکٹس جو ہے، پھر حضور نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس پر گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا. صرف بات سود کی نہیں ہو رہی ہے خالی کہ 100 روپے دیے 110 روپے لے لیے. اس کے نظام کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس نظام کو ڈیفائن کیا ہے خود سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ نے من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے. طاغوت کوئی فرد نہیں ہے. طاغوت جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہے. یہی پورا کفر کا نظام، جس میں اکنامک سسٹم بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، جوڈیشل سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے. یہ سارے نظام جو قائم ہے، اس کو ملا کر جو نظام بنتا ہے، یہ طاغوت ہے. اور اللہ نے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ کا حکم دیا. جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. تو طاغوت ایک فرد تو نہیں ہے، طاغوت ایک شیطان تو نہیں ہے، طاغوت ایک نظام کا نام ہے. طاغوتی طاقتیں سنتے ہیں نا آپ، اردو میں الفاظ سنے جاتے ہیں. طاغوت ایک نظام کا نام ہے. تو جو کوئی بھی چیز، اور یہ سب آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. مغرب کہتا ہے، ان کے جو بڑے بڑے مفکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہم جو قبضہ رکھتے ہیں اپنا، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے رکھتے ہیں. ایک اپنے وکیل کی وجہ سے، ایک اپنے صحافی کی وجہ سے. ان کے پورے نظام کے جو 2 ستون ہیں، ایک لائر ہے جس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی لائر ہی بناتا ہے نا. یہ سارے جو انٹرنیشنل لاز بنائے جاتے ہیں، IMF کے، ورلڈ بینک کے، جتنے بھی سارے، یہ سارے لائرز بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں. وکیل ایکچولی شیطان کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ جو وہ قانون سازی کرتا ہے جو اللہ رسول کی قانون سازی کے خلاف ہوتی ہے، مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم وکیل. پھر اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے صحافی کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیا. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ میڈیا کو، پاکستان کے، دنیا کے کسی میڈیا کو مجھے بتائیں کہ جس کو معاشرے میں، قوم نے، حکمرانوں نے، دانشوروں نے، ملک کے علماء نے، ملک کے سمجھدار لوگوں نے میڈیا کو الیکٹ کیا ہو. میڈیا الیکٹ تو نہیں ہوتا. میڈیا تو ایک پرائیویٹ، ذاتی پرائیویٹ NGO ہے. میڈیا از این NGO. یہ جیو نیوز اٹھا دیں، دنیا اٹھا لیں، ایکسپریس اٹھا لیں، یہ کسی ذاتی ایک شخص کی ملکیت ہے نا، پرائیویٹ. اور پھر فورن فنڈڈ بھی ہے، باہر سے پیسے بھی لیتے ہیں. تو فورن فنڈڈ پرائیویٹ NGO، اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ملک اور قوم کے پورے نظام کو، نصیب کو تبدیل کرتی پھرے اپنی مرضی اور فہم اور فکر کے مطابق، اور وہ اس پیسوں کے مطابق جو باہر سے اس کو دیے جاتے ہیں. اس کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ میرے کمرے میں گھستی چلی آئے، میرے دفتر میں گھستی چلی آئے مائک لے کے؟ اور جناب صحافی کو آزاد صحافت ہے، پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے پھر رہے ہیں. کس نے حق دیا ہے اس کو اس بات کا کہ میری پرائیویسی میں حملے کرے؟ مومن کی جس طرح جان حرمت والی ہے، اس کا مال بھی حرمت والا ہے نا. حجۃ الوداع پہ یاد ہے نا آپ کو، حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال نہیں لوٹ سکتے. اسی طرح مومن کی عزت پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے. عزت پہ حملہ کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ اس کی جان پہ یا اس کے مال پر حملہ کر رہے ہیں. آپ ہمارے گھر، کسی کے گھر میں آئیں، چیزیں چوری کر کے لے جائیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. قتل کر جائیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ مائک لے کے اس کے گھر میں گھس کے اس کا تماشا دنیا میں کیسے بنا سکتے ہیں؟
یہ بھی اتنا ہی حرام ہے. یہ سارا میڈیا ہمارا حرام ہے. یہ جو طریقہ کار پہ چلا رہے ہیں یہ حرام ہے. حکم ہے برائیوں کو دباؤ, اچھائیوں کو پھیلاؤ. یہ برائیاں اچھالتے ہیں کیونکہ ہیڈ لائن بریکنگ نیوز بنتی برائی سے. تو میری جان یہ سب کچھ مل کر طاغوت کا نظام بنتا ہے. طاغوت ایک فرد نہیں ہے. جمہوریت اس نظام کا حصہ ہے. کوئی وجہ تو ہے نا, کچھ سوچو تو صحیح نا, کہ کیوں ڈیموکریسی کا نام لے کر پورا کفر آج چیخ چیخ کے ڈیموکریسی کا نام لے کر مسلمانوں پر مسلط کر رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح نا کہ اس نظام میں ہے کیا. کیونکہ ڈیموکریسی کے ساتھ وہ لے کر آتے ہیں فری میڈیا, فری میڈیا کے ساتھ لے کر آتے ہیں اپنی مرضی کے سارا فساد اور فتنہ کے جو معاشرے میں پھیلایا جائے. ڈیموکریسی کے ساتھ لے کر آتے ہیں وہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم, سودی نظام اور ربا کا نظام اور بینکاری کا نظام. جمہوریت صرف الیکشن اور ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑے نظام کا ایک بہت اہم ستون ہے. تو جب آپ اس پورے نظام کو ریجیکٹ کرتے ہو, جب ہم ڈیموکریسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اس مادر پیدر آزاد صحافت کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم سود اور ربا کے نظام کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم اس اینگلو سیکسن 1860 کے بنائے ہوئے انگریز کے جوڈیشل سسٹم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ طاغوت کو پورا ریجیکٹ کرنا ہے نا. یہ تو نہیں وہ کہتے ہیں آئین کی اپنے آرٹیکل 6 کی, آئین کی آپ نے ایک شق کی جناب خلاف ورزی کی تو آرٹیکل 6 کی تحت سزائے موت لگے گی. ارے بابا, آئین کی تم ایک شق کی خلاف ورزی کرنے پہ تو سزائے موت دے سکتے ہو, پورے قرآن کی جو بہرمتی کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرو گے تم؟ یہ تو آپ نہیں کر سکتے. قرآن کی ایک آیت کو میں مانوں گا دوسری کو نہیں مانوں گا. قرآن نے تو بڑا اس پہ اعتراض کیا کہ تم قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو, تو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو کچھ سے انکار کرتے ہو. اللہ للہ دین الخالص, اللہ کے لیے تو خالص دین ہے. یہ قرآن, یہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں. تو بچے جان, مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب غلام نسلیں پیدا ہوتی ہیں نا, جب نسلیں غلام پیدا ہوتی ہیں, مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں بطخیں اور مرغیاں ہوتی ہیں نا, بطخیں تو پوری دنیا میں اڑنے والی برڈ ہے نا, بطخ اڑتی ہے ہمیشہ. ہمارے گھروں میں جو بطخیں نہیں اڑتی, حالانکہ سب کچھ وہی ہے ان کے پاس, پر بھی وہی ہے, وزن بھی وہی ہے, سائز بھی وہی ہے, بطخ بھی وہی ہے, نسل بھی وہی ہے, کویک کویک بھی ویسی کرتی ہے, اڑتی کیوں نہیں ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ اتنی نسلوں سے پنجرے میں رہتی آئی ہیں, ان کو 100-150 سال سے پنجرے میں رکھا گیا ہے کہ ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ان کے ذہن و فکر سے یہ بات نکل گئی کہ ہم پرندے مڑ بھی سکتے ہیں, ورنہ کمی کوئی نہیں چھوڑی اللہ نے ان کے اندر. وہ اتنے عرصے غلام رہے ہیں کہ اب وہ اڑنا بھول گئے. ان کے ذہنوں میں فکروں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ مڑ بھی سکتے ہیں. حالانکہ بطخ پوری بطخ ہے, اڑ سکتی ہے, اڑنا چاہے تو محنت کرے تھوڑی سی تو اڑ جائے گی. یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی اپنی قوم کے بارے میں کہ ہماری قوم اتنا عرصہ غلام رہی ہے, اس کو آزادی مل گئی ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے. یہ ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے. اور جس دن اس قوم کو احساس ہو جائے گا کہ ہم آزاد لوگ ہیں, اس دن ان کو آسمان کی بلندیوں پر جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. اسی لیے یہی بات یہودی بھی کہتے ہیں. ان کی جو مشہور کتاب ہے پروٹوکال آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زایون, جس کے اندر سارے انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کے اپنے راز لکھے ہوئے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کی فوج سے, لاکھوں کی آبادی سے خوف نہیں آتا, ہمیں ایک مرد آزاد سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مرد آزاد ایک آتا ہے اور وہ لاکھوں کو زندہ کر دیتا ہے, لوگوں کو ہوش دلا دیتا ہے, لوگوں کو احساس دلا دیتا ہے کہ تم بھی آزاد ہو سکتے ہو. اسی لیے اقبال کا سارا کلام آپ دیکھیں تو مرد آزاد سے بات کرتے ہیں. اقبال کا کلام ہی سارا یہ ہے, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. وہ بات ہی کرتے ہیں مردان خدا گاہ و خدا مست, وہ بات ہی مرد آزاد سے کر رہے ہوتے ہیں, غلاموں سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. اقبال نے بلکہ اعتراض کیا ہے کہ مولویوں کو شک ہے قرآن کے اوپر, اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو غلام بننے کا طریقہ نہیں سکھاتی, یہ فضول کتاب ہے, ناقص کتاب ہے, قرآن میں بڑی کمزوری رہ گئی ہے, ہمیں یہ سکھاتی ہی نہیں کہ غلام کیسے رہیں. ہر وقت میں کہتی رہتی ہے کہ آزاد بنو, مرد آزاد بنو, شیروں دلیروں کی طرح زندگی گزارو. یہ کیا بغیرتی اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اسلام میری جان شیروں اور دلیروں کا دین ہے, بغیرتوں اور بے شرموں کا دین ہی نہیں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آنے والا یہ دین.